وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں محمد ثاقب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. معیشت کا بنیادی مسئلہ ہے کیا کہ ہم ہر چند سال کے بعد IMF کے پاس جا رہے ہوتے ہیں؟ معیشت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر نہیں پھیلاتے. جو ہماری آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم اخراجات کرتے ہیں حکومت کے. جب حکومت اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کرتی ہے تو وہ پیسے اس کو قرض لینے پڑتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس قرض نہیں لے پیسے ہوتے تو وہ ہم کو باہر سے قرض دینا پڑتا ہے. اور جو دوسری وجہ پاکستان کی بحران کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ جو بھی منی سپلائی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے بہت زیادہ انفلیشن آ گیا ہے. تو غریب کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے، مڈل کلاس کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے، اور حکومت کے خزانہ جو ہے وہ بھی اب اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام واجبات خوش اسلوبی سے دے سکے. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنے کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں اور 6 ماہ سے ہی IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہے. ذمہ داری اسحاق ڈار پر عائد ہوتی ہے یا IMF پر؟ یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ضرورت کس کو ہے، کس کی زیادہ. ہمیں IMF کی زیادہ ضرورت ہے. IMF کو پاکستان پہ نہیں لون اگر دے گا تو IMF کتنی مشکلات میں پھنس جائے گا، اور پاکستان IMF سے لون نہیں لے گا تو پاکستان زیادہ مشکلات میں پھنسے گا یا نہیں. یہ اس کا پہلے کا فیصلہ اس کا تعین کر لیں. وزیر اعظم کا تو کہنا ہے کہ اب IMF کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہم نے تمام شرائط پوری کر دی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ جو پاکستان کر سکتا تھا وہ پاکستان نے کر لیا. دیر سے کیا، بہت دیر سے کیا، اس کا نقصان بھی ہوا لیکن کر لیا. IMF نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ 3 بلین کافی ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ $6 بلین آپ لے کر آئیں. لیکن ذمہ داری جو ہے وہ جس کی بھی ہو کمپلیٹلی غرض ہماری تھی، اس لیے ہم کو ہر چیز وہ کرنی تھی جس کے تحت یہ پروگرام ہو جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا وزیر، یا اگر مجھے ہٹا بھی دیا ہوتا اور اگر احسن اقبال جیسا کوئی وزیر ہوتا تو یہ اکتوبر نومبر تک انشاءاللہ یہ ہو چکا ہوتا پروگرام. یعنی آپ پریفر کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے مقابلے میں احسن اقبال زیادہ بہتر وزیر خزانہ ہوتے پاکستان؟ جی. اچھا، یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں یہ پاکستان کی امداد میں اس میں ایشورنس دینے میں اس قدر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں گے لیکن اگر وہ آپ سے بارہا جب بھی ملاقات کریں آپ سے پیسے مانگیں تو شاید آپ بھی کترائیں گے ان سے ملنے کے لیے. اب ہم جو ہے مطلب یہ کون سی دوستی ہے کہ جس کے اندر ہم تھوڑے دنوں بعد جا کے سعودی عرب سے پیسے مانگ لیں؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ ہم ہر تھوڑے دنوں بعد جا کے لوگوں سے پیسے مانگ لیں؟ کبھی چین کے پاس چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے. وہ لوگ بھی تو سوچتے ہیں نا، جو سعودی عرب کے وزیر نے تو یہ کہا ہے، علی الاعلان کہا ہے کہ بھئی پاکستان کو یا جو ممالک ہمارے پاس پیسے مانگنے آتے ہیں ان کو بھی تو خود کچھ کرنا چاہیے. ہم کیوں اپنے گھر ٹھیک نہیں کرتے؟ جب آپ 20% بجلی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں راستے میں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن میں، جب آپ 10% تک بل کلیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو سعودی عرب نے کہا ہے، یہ آپ کو چین نے کہا ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ؟ کیا واقعی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ پاکستان کا IMF سے ایک اور ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیفالٹ رسک کا خطرہ کم ہوگا، ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. اس کے بعد IMF کا ہم کو ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ پروگرام ہو جائے گا اور کچھ عرصہ نکل جائے گا تو پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تمام جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس دفعہ گروتھ ہے وہ 1% سے بھی کم رہے گی. اس کا اثر ایک عام پاکستانی پہ کیا پڑے گا؟ غریب ہو جائے گا. وہ 2% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے، اگر 1% سے کم گروتھ ہوگی تو ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہو گیا. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ ہیں. آپ اور شاہد خاقان عباسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہ آنے والے الیکشنز میں بھی نظر آ سکتا ہے. آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ اگر کوئی میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ میں فرد واحد یا میں اور شاہد بھائی جو ہیں وہ مسلم لیگ کو نقصان دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ ان کا ایک وہ خیال ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، شاہد عباسی صاحب اور میری اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اور تمام سیاستدانوں کی اولین لائلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ہے. ہماری لائلٹی کسی پارٹی سے نہیں ہے. کیا یہ آگے جا کر کسی نئی جماعت یا نئی تنظیم میں کی شکل اختیار کر سکتی؟ اس کے اوپر ہم دروازہ بھی بند نہیں کرتے، نہ ہم نے کبھی کیا ہے. ہمارا مقصد سیاسی جماعت بنانا نہیں ہے. ہمارا مقصد پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے، جو معاشی بحران ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے اس کا حل بھی دیا ہے. پاکستان میں حکمرانی اور طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ بھائی مجھے تو کسی کی قبولیت نہیں چاہیے. رمضان کا مہینہ، اللہ کی قبولیت تو چاہیے. دیکھیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی پاور کا حصول نہیں ہے.
ٹھیک ہے. شاہد عباسی صاحب کو آبویسلی وزارتوں کی آفر تھی، انہوں نے نہیں لی. مصطفیٰ کو وزارت کی آفر تھی، انہوں نے نہیں لی. مجھے بھی جب فائنانس منسٹری ہٹایا تو شہباز صاحب نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، تو مجھے بھی کوئی وزارت وغیرہ کچھ مل سکتی تھی چھوٹی موٹی، میں نے بھی وہ نہیں لی. تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہماری بات یہ تھی کہ ہماری لیگیسی کیا ہونی چاہیے. وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا بہت شکریہ.